الرحيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ یونس آیت 91 اور 92 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آیت نمبر 96 اور 97 پارہ نمبر 11 میں سے، اور یہاں سے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ کہ جن پر بات طے ہو گئی ہے عذاب کی، تیرے رب کی بات، تیرے رب کا حکم طے ہو گیا، ثابت ہو گیا، تو لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے جب عین موقع پہ ایمان قبول کرتا ہے، جیسے فرعون نے کیا، تو اس کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یقبل اللہ توبۃ عبد ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کے توبے کو قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا غرغرہ نہ آ جائے۔ جب موت قریب آ جائے اور یا عذاب آ جائے تو پھر وہ بندہ کہے میری توبہ ہے، پھر توبہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر بات طے ہو گئی ہے کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، ولو جاءتہم کل آیۃ، اور اگر ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، ساری نشانی آ جائے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک قسم کا عذاب دیکھ لیں۔ جب وہ عذاب دیکھ لیں تو پھر جو ہے نا وہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ فلولا کانت قریۃ، فلولا کانت قریۃ، پس کیوں نہیں ایک بستی آمنت جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، فنفعہا ایمان، پس نفع دے اس کو اس کا ایمان، یعنی ایسی بستی کوئی نہیں ہے جو ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کو نفع دے، الا قوم یونس، مگر قوم یونس جو ہے انہوں نے اس موقع پہ ایمان قبول کیا، اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بستی نہیں کہ جو عین موقع پہ عذاب دیکھ لے اور ایمان لے اور ان کو ان کے ایمان نے نفع دیا، سوائے قوم یونس کے۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے بات تسلیم نہیں کی، تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے بغیر اللہ کے حکم کے وہاں سے نکل پڑے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے ایک تو یہ تفسیر ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ نکل پڑے، کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے ایسے موقع پہ نبی کو کہ اب نبی یہاں سے نکل جائے، کیونکہ اس قوم پہ عذاب برپا ہونے والا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم آیا تو صحابہ کرام کو تو نکال دیا مکہ سے، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر یہاں تک کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اونٹنیاں تیار کر چکا ہوں، سب کچھ تیار ہے، آپ کیوں نہیں نکلتے؟ لیکن اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ میرا پاک پیغمبر اب آپ بھی کیا کریں، ہجرت کر جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بات نہیں مان رہی تھی، تو یونس علیہ السلام اللہ نے فرمایا ان کو 3 دن کا ٹائم دو۔ جب 2 دن گزرے تو تیسرے دن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے آنے کے بغیر ہی نکل پڑے کہ اب ان پہ عذاب آئے گا۔ جب نکل پڑے تو قوم نے وہ آثار دیکھ لیے تھے، ٹھیک ہے نا، آثار دیکھ لیے کہ جب نبی نکل جاتا ہے تو اللہ کے عذاب کی نشانی ہے یہ کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نکل پڑے اور پیچھے قوم میدان میں آئی اور کلی فضا میں رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اور اللہ رب العزت نے ان کی یہ توبہ قبول کر دی۔ تو اللہ فرماتے ایسی کوئی بستی نہیں کہ جنہوں نے عذاب دیکھ لیا ہو اور ان کے توبے نے اس کو اور ان کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا، سوائے قوم یونس کے، کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس موقع پہ جب ایمان لے کے آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو کیا کیا، قبول فرمایا۔
ورنہ ایسے مواقع پہ اب دیکھ لیں پیچھے ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت بنا دے، فلا یؤمنوا، پس یہ ایمان نہ لائے، حتی یروا العذاب العلیم، یعنی کہ یہ یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ عذاب دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ پھر توبہ کریں گے بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا، تو فرمایا اس وقت تک ان کے دلوں کو سخت رکھنا کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں، یعنی اتنا ان کو ستایا تھا نا۔ پھر اس کے بعد اس کے نیچے آیت آپ دیکھ لیں، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ فرعون نے جب غرق ہونے کو دیکھ لیا نا کہ اب غرق ہو رہا ہوں، اس وقت کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لے کے آتا ہوں، لیکن اس کے توبے کو اللہ نے اور ایمان کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے نیچے آپ آ جائیں تو اسی آیت میں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کے عذاب کی بات طے ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لاتے، لائیں گے بھی تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں ایسے موقع پہ جب آثار دیکھ لیے تھے، علماء فرماتے یونس علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب آیا نہیں تھا، انہوں نے یہ آثار دیکھ لیے تھے عذاب کی کہ نبی کا نکل جانا یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ توبہ کیا۔ تو فرمایا فلولا کانت قریۃ، بس نہیں ہے کوئی بستیاں امانت جو ایمان لائے، فنفعها ایمانها، اور نفع دے ان کو ان کا ایمان، الا قوم یونس، مگر قوم یونس علیہ السلام، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، دور کر دیا ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں نفع دیے الی حین، ایک وقت مقرر تک ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب کیا کر دیا؟ ٹال دیا، ہٹا دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَآمَنَ، ایمان لاتے، مَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں، كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سارے کے سارے، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ سب کے سب ایمان لے کے آتے، لیکن اگر سارے مومن تو پھر امتحان کی کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا من فی الارض کلہم جمیعا، سارے کے سارے ایماندار بنتے، افا انت تکرہ الناس، آیا تو لوگوں کو مجبور کرتا ہے، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے، مجبوری سے تو کوئی ایمان نہیں لاتے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان تؤمن، یہ کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ جس سے چاہے، ٹھیک ہے نا، ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور کرتا ہے اللہ گندگی، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ تو بے عقلوں کو، ہر بے عقل پہ اللہ گندگی نہیں، لا یعقلون، جو مسئلہ حق کو سمجھتے ہوئے بھی عقل نہیں حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عقل مند بننے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان پہ اللہ گندگی جو ہے نا ڈال دیتا ہے۔ قُلْ انظُرُوا، کہہ دے میرا پاک پیغمبر، انظروا، دیکھ لو، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر، وما تغنی الآیات والنذر، اور فائدہ نہیں دیا نشانیوں نے، والنذر، اور ڈراؤ نے، عن قوم، اس قوم کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، ان کو نہ ڈراؤ نے فائدہ دیا، نہ کسی نشانیوں نے فائدہ دیا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، بس یہ انتظار نہیں کرتے ہیں، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، مگر مثل ان لوگوں کے دلوں کے جو ان سے دنوں کے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی جو پہلے جن پہ عذاب آئے انہی کی طرح یہ بھی عذاب کے انتظار میں، ٹھیک ہے نا، پہلے جن قوموں پہ عذاب برپا ہوا ہے یہ بھی انہی کی طرح عذاب کے انتظار کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ ثم ننجی رسلنا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اور اسی طرح
ہمارا حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں. یہ بات ٹھیک ہے نا، لازم ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے نا، حقاً علینا، لازم ہے ہمارے اوپر ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو نجات دینا. یہ صرف نبیوں کو اللہ فرماتے ہیں. آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ چلو وہ تو انبیاء تھے، ان کو نجات دیا، ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا. نہیں، مسئلہ توحید پہ چلے گا تو اللہ فرماتے ہیں باقی ایمانداروں کو بھی نجات دینا یہ میرے اوپر لازم ہے. قل کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین سے شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ہرگز بندگی نہیں کروں گا، عبادت نہیں کروں گا ان کا تعبدون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے نا تو تم اس بات خوش فہمی میں نہ رہو کہ میں ان کی بندگی کروں گا جن کے تم اللہ کے علاوہ کیا کرتے ہو، بندگی کرتے ہو. ولیکن اعبد اللہ الذی، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یتوفاکم، جو تمہیں بھی وفات دینے والا ہے، جو تمہیں وفات دے گا، ٹھیک ہے نا، اس کی عبادت کرتا ہوں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المؤمنین، یہ کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. مجھے تو اس چیز کا حکم ہے کہ میں پکا مومن بن جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ حکم ملا ہے اقم وجهك، کہ سیدھا رکھ اپنا چہرہ، للدین حنیفا، اس دین کے لیے، حنیفا جو یکسو ہونے والا، یکسو دین، خالص دین کے لیے اپنا چہرہ جو ہے نا سیدھا رکھ. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو تو من المشرکین، مشرکین میں سے. وَلَا تَدْعُ من دون اللہ، اور نہ پکار اللہ کے علاوہ ما لا ينفعک، ان کو جو آپ کو نفع نہیں دے سکتے ہیں، ولا یضرک، اور آپ کو نقصان نہیں دے سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر آپ نے اس طرح کر دیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پس آپ بھی اس وقت من الظالمین، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ آپ کو یعنی تکلیف دینا چاہے، کوئی آپ کو اللہ ضرر دینا چاہے، ٹھیک ہے نا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس ضرر کو پوری کائنات بھی آپ سے دور نہیں کر سکتا ہے. پورے کائنات کے لوگ بھی جمع ہو جائے نا تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ سے تکلیف کا ارادہ کریں، آپ کو تکلیف دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، إِلَّا هُوَ، مگر دور کرنے والا اللہ ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کریں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے اس فضل کو دور کرنے والا کوئی نہیں، وہ بھی کوئی آپ سے نہیں ہٹا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، تکلیف بھی وہی دیتا ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی وہی ہے. اور اگر کوئی خیر کا ارادہ کرے، پوری کائنات مل جائے، آپ اسے وہ خیر وہ ٹال نہیں سکتے. آپ کو اللہ عزت دینا چاہے، پوری کائنات بھی مل جائے نا تو آپ سے وہ عزت لے نہیں سکتے. تو فرمایا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا کوئی نہیں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پہنچاتا ہے اسے یعنی اپنے فضل کو من یشاء، جسے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. قل، میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی، پس جس نے بھی ہدایت پا لی ہے، فإنما يهتدي لنفسه، اس کے ہدایت پر چلنے کا فائدہ اسی کو ہونے والا ہے. جو بھی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا، اسی کو فائدہ ملے گا. ومن ضل، اور جو بھی گمراہ ہو گیا، فإنما يضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا. وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں محمد عربی علیکم تمہارے اوپر بوکیل، کوئی کارساز نگہبان نہیں، میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور تابعداری کر میرا پاک پیغمبر، ما یوحیٰ الیکا،
اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اتبع، ٹھیک ہے نا، اس قرآن کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا، اسی کے پیچھے چلا کرو۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اتباع کر ما یوحیٰ الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ پیغمبر کو خطاب ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پیغمبر قرآن کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی اتباع کریں۔ خطاب تو پیغمبر کو ہے، لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ دنیا میں جس کے پیچھے چلنا ہے سوچ سمجھ کے چلنا ہے، جہاں قرآن آ جائے آنکھیں بند کر کے قرآن کے مسئلے کو تسلیم کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا، بس جو قرآن نے کہا ہے۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کی کنیزہ ہے، آپ کی جو ہے نا لونڈی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ وضو کروا رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو پانی ڈالتے وقت وہ سر پہ ان کے پانی ڈالنے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، تو وہ جب پانی ڈالے تو سر پہ پانی ڈالنے لگی، تو ان کو غصہ آ گیا۔ ظاہری بات ہے، آپ کسی بچے سے کہیں گے میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالے اور وہ آپ کے سر پہ پانی ڈالنا شروع کر دے، ان کو غصہ آ گیا، تو وہ سورۃ آل عمران کی وہ آیات پڑھنے لگی، ٹھیک ہے نا۔ والکاظمین الغیظ، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے کسی بات پہ غصہ آ جائے، والکاظمین الغیظ، تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں۔ مومنین کی شان تو یہ القرآن نے یہ بیان کی ہے کہ وہ غصے کو دبانے والے، اور غصہ مومن ہی کو آتا ہے، جسے غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مومن جو ہو اسے غصہ آتا ہے، لیکن اس کی شان بڑھتی تب ہے کہ وہ اپنے غصے کو تھوڑا کیا کر لے، کنٹرول کر لے۔ تو فرمایا والکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو دبا لیتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ جو ہی قرآن کی آیت سنتے ہیں کہنے لگے جا کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے۔ وہ سمجھنے لگی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو ہی قرآن پڑھتے جاؤ یہ عمل کرتے جاتے ہیں، کہنے لگی صرف غصہ پیتے نہیں، فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو دل سے معاف بھی کرتے ہیں، کہنے لگے عفوت کے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، کہنے لگی نہ صرف معاف نہیں کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ لونڈی تھی، غلام تھی، اور غلام کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوا کرتی ہے کہ اسے آزادی مل جائے۔ تو حضرت زین العابدین جب قرآن کی آیت سنتے ہیں کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو کہنے لگے جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے جب قرآن سنے، ٹھیک ہے نا، اور قرآن جو ہے نا اس پہ کیا کر دے، ہاں عمل کر دے۔ عمل یہ ایسے نہیں کہ قرآن سنے اور بس اسے تکلیف ہو جائے۔ آج میں یہ خواتین کے درس کے لیے ابھی مطالعہ کر رہا تھا تو ایک آیت سامنے آئی، یہ 17واں پارہ ہے سورۃ الحج میں، ٹھیک ہے نا، سورۃ حج کی تقریباً یہ فرمایا اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب تتلا علیہم تو پڑھے گئے ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو جن کے دلوں میں کفر و نفاق چھپا ہوا ہے ان کے چہروں پر آپ ناگواری کے آثار دیکھ لیں گے، ان کے چہروں، ٹھیک ہے نا، یعنی انتہائی غصے میں بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا آپ جان لیں گے، پہچان لیں گے کافروں کے چہروں پر آپ منکراں، ٹھیک ہے نا، ناگواری کے آثار، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یکادون فرماتے ہیں قریب ہیں، یسطون بالذین کہ یہ ان لوگوں پہ حملہ آور ہو جائیں، یتلون علیہم آیاتنا جو ان کے سامنے رب کے آیات بیان کرتے ہیں، اتنے غصے ہوتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ اس پہ کیا کر دے، چپ کرو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح حملہ قرآن نے وہ نقشہ ذکر کیا، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ جو آیات بیان کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کہیں کہ بس جی شکر الحمدللہ میرے عزیزو، آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، کیونکہ جن کے دل میں کفر و نفاق ہو تو وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، تو اگر کسی کے ماتھے پہ بل ہے بھی تو وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو اس طرح کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ بات کریں کہ شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں مومن پیدا کیا ہے، کیونکہ کافر قرآن سننے کو پسند نہیں کرتا تو وہ جان بوجھ کے پھر اپنے ماتھے کو کیا کر دے گا، ٹھیک کر دے گا، نہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔
تو فرمایا اللہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اسی قرآن کی اتباع کر، وَاصْبِرْ اور صبر کر، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما لے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ بہترین کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا۔ اسی کے ساتھ سورہ یونس ختم ہوئی، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ ہود شروع کریں گے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔